अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यअश अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम क़ालल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात दो किस्म की है। एक अल्लाह की सिफ़ात जलाली है, एक अल्लाह की सिफ़ात जमाली है। अल्लाह तबारक व तआला का जो ताल्लुक़ बंदों के साथ है वो जमाल के ज़रिए से है, जलाल के ज़रिए से नहीं। अगर जलाल के ज़रिए से ताल्लुक़ होता तो अगर बंदे ने गुनाह का काम किया तो बंदा फ़ौरन जल जाता, फ़ौरन सज़ा उनको मिल जाती। अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ जो बंदों के साथ है वो जमाल के ज़रिए से है।
اللہ والوں نے عجیب نکتے بیان کیے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے، فقط 3 باتیں، توجہ کریں۔ 3 باتیں ہوں گی، 3 کام ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرے۔ یہ جسم کس نے دیا، یہ اعضاء کس نے دیے، یہ اولاد کس نے دی، یہ مال اور ملکیت کس نے دی؟ اللہ ہی کی ذات نے دی۔ عزیزو، یہ جسم بھی امانت، یہ جوانی بھی امانت، عمر امانت، مال کے آپ کے پاس یہ امانت۔ ایک ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں عزیزو۔ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تم نے اسراف کر لیا، آنکھیں دی تھی جائز دیکھ لو، تم نے ناجائز دیکھ لیا، کان دیے تھے جائز سنو، ناجائز سن لیا، پیٹ دیا تھا حلال داخل کرو، حرام داخل کر لیا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ان کو جو گنہگار ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، ان کو یہ نہیں کہا جا رہا اے گنہگارو تم نے گناہ کا کام کیا، نہیں۔ یا عبادی، میرے بندو، کہہ دو نا سبحان اللہ، یا عبادی میرے بندو، ان نعمتوں کا ناجائز استعمال کر لیا تو نے۔ اے انسان، یہ جو نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو تم نے ناجائز استعمال کر لیا، غلط استعمال کر لیا۔ ابھی تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو بندہ یاد کرے۔ ہمیں اولاد تو یاد ہے، اولاد کس نے دی؟ بولا دیا ہم نے۔ مال اور ملکیت کی طرف نظر تو ہے، مال ملکیت کس نے دی؟ اس کو ہم نے بھلا دیا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے۔ اور دوسری بات، اور ذکر کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، زبان تر ہوتی رہے اللہ کے ذکر سے۔ سمجھا نہیں؟ زبان تر ہوتی رہے اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، پڑھتا رہے آدمی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بغیر اختیار کے زبان سے نکل جاتا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فاروق کا تقیہ کلام تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذی النورین کا تقیہ کلام تھا الحمدللہ، چونا الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تقیہ کلام تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں آدمی مصروف رہے، زبان بھی چلتی رہے، دل بھی چلتی رہے اللہ کے ذکر سے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی دل تو میری چلتی نہیں، زبان سے کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی زبان سے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور دل سے تو الفاظ نہیں نکلتے، دل تو نہیں چلتی، تو مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور بزرگی میں اضافہ فرمائے کہ شکر تو کرو کہ جسم کا ایک عضو تو چل رہا ہے۔ بھئی زبان تو چل رہی ہے نا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، چاہے کہ دل ترجمانی نہیں کر رہی، دل سے الفاظ نہیں نکل رہے، اس پر شکر تو کرو کہ ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور چلتے چلتے ذکر کرتے کرتے ایک دن دل سے بھی نکلے گی، ایک دن دل سے بھی اللہ کا نام نکلے گا۔ استغفر اللہ، الحمدللہ۔ فرمایا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں جو شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں، دو جملے ایسے جو شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جو بھی آپ عبادت کریں، عبادت سے فارغ ہو جائیں، تکمیل عبادت پر 3 دفعہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 دفعہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمدللہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ بہت سے تھے باہر کھڑے ہیں، گھوم رہے ہیں، بازاروں میں ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ استغفر اللہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے میرے اوپر نماز مقرر تھی، عبادت مقرر تھی، اس طریقے سے میں عبادت نہ کر سکا۔ نماز اس طریقے سے مقرر تھی کہ صلی کأنک ترا وإن لم تکن ترا فإنہ یراک، نماز تو ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہاری نماز اس مقام بھی نہیں ہے تو یہ تو سمجھو کہ جس کے آگے کھڑا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کا نام نہیں لیتا عزیزوں وہ مردے کے مثال ہے، بارہا آپ سنتے ہیں حدیث مبارکہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ مردہ کے مثال ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ زندہ کی مثال ہے۔ فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے، اور دوسرا ذکر کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔
ज़ुबान जलती रहे अल्लाह के ज़िक्र से। लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह। फरमाया हर चीज़ की सफाई के लिए कोई ना कोई आला है, दिल की सफाई होती है अल्लाह के ज़िक्र से। बनी इसराइल का एक शख्स जिसने 29 साल गुजर गए अल्लाह का नाम नहीं लिया। कितने? 29 साल गुजर गए अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्तों जाओ इसकी एक रग को नाकारा कर दो। जब उसकी एक रग नाकारा हुई तो कहने लगा या रब। जब तकलीफ पहुंची तो कहने लगा या रब। तो अल्लाह ताला की रहमत ने जवाब दिया लब्बैक अब्दी। जी मेरे बंदे मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इतने मेहरबान है अजीजों, इतने गफूर रहीम है। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, सारी जिंदगी सनम करते करते गुजरी, या सनम या सनम, और बगैर इख्तियार के ज़बान पर आ गया या समद या समद। तो अल्लाह ताला ने की रहमत ने जवाब दिया लब्बैक अब्दी। जी मेरे बंदे मैं तो हाजिर हूं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मजूसी ने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरी मेहमानी कर दो, मेरी मेहमानी कर दो। कहा कि कलमा पढ़ो, इस्लाम ले आओ, कलमा पढ़ दो। कलमा तो नहीं पढ़ूंगा, मजूसी था, आतिश परस्त था, कलमा तो नहीं पढ़ूंगा, वो चला गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई, ए इब्राहिम 70 साल से मैं इस बुत परस्त को, इस मजूसी को खिला रहा हूं। 70 साल से मैं इसको खिला रहा हूं, कभी मैंने इसका रिज़्क बंद नहीं किया। और तूने शर्त लगाई कि इस्लाम ले आओ, कलमा पढ़ो, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह आई कि इब्राहिम 70 साल से तो मैं इसको खिला रहा हूं, इस मजूसी को, ये आग की पूजा करने वाले को, और तूने शर्त लगाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलाश कर रहे हैं उसकी, पता नहीं कहाँ गया। तलाश करते करते उनको पकड़ ली गया, आ जाओ खाना खाओ। कहते ना सुभान अल्लाह, आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। तो उसने कहा कि थोड़ी देर पहले तूने मुझे ठुकरा दिया कि मैं मेहमानी नहीं करूंगा, खाना नहीं खिलाऊंगा। तवज्जो करो, खाना नहीं खिलाऊंगा। तूने शर्त लगाई, अभी कह रहे मेरे साथ खाना खाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह आ गई कि 70 साल से मैं इसको खिला रहा हूं और तूने शर्त लगाई। तो वो आतिश परस्त, वो मजूसी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इतने मेहरबान है अजीजों। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। कुरान है ना। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को साथ मोहब्बत करते हैं। युहिब्बु फेल मुज़ारे है, ग्रामर है, ग्रामर के लिहाज से समझ नहीं, इसमें दो खासियतें होती है। क्या माने? अभी भी जो तौबा कर रहे हो, अभी भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आगे चलकर तुमसे गलती हो गई फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। अभी भी मोहब्बत कर रहा हूँ, हाल में भी मोहब्बत कर रहा हूँ, आगे चलकर तुमसे अगर गलती हो गई, कोताही हो गई, फिर भी मेरे दरवाजे पर आ जाना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बाज आ हर आंची हस्ती बाज आ। अरे वापस आ जा, वापस आ जा, जैसा भी है तू वापस आ जा, जैसा भी गुनहगार है वापस आ जा, मेरा तू बंदा तो है।
اور اللہ تعالیٰ کو خوشی کتنی ہوتی ہے، وہ بندہ جو گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی جو اس کے مقام کے قابل ہے، وہ خوشی۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص، ایسا شخص جو توبہ طائب ہوا، اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے مثال سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح اس شخص کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص سواری پہ سوار، کھانا اور پینا اس کے اوپر لدا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، سواری نے اس شخص کو گرا دیا۔ توجہ کرنا، توجہ، سواری نے گرا دیا اور کھانا پینا اس کے اوپر رکھا تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، کوئی بھی سواری تھی، بہت تلاش کیا، اور بیابان ہے، برپٹ ہے، بہت تلاش کیا، نہیں ملا، اب مرنے کے لیے سو گیا، ابھی میں مر رہا ہوں، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کھانا پینا اس سواری پر تھا، سواری چلی گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اب مرنے کے لیے سو گیا، مر رہا ہوں۔ آنکھیں بند کر لی، اچانک آنکھیں جو کھلی تو دیکھا کہ سبحان اللہ، سواری تو سامنے ہے، سواری تو سامنے ہے۔ اس شخص کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس شخص کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی کہ بھئی مر رہا تھا، موت میرے سامنے تھی، اب سواری سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے، جو توبہ طائب ہوتا ہے، جو رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ خوشی سے کہنے لگا، انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا ربک، خوشی سے اچھل پڑا، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تو بندہ ہے، میں رب ہوں۔ چاچے الٹا لفظ ہے، زبان جاتے الٹا لفظ تھی ویا، ابتا لفظ تھی ویا، تو بندہ ہے، میں رب ہوں، انت عبدی وانا ربک۔ خوشی میں جو الٹے الفاظ آ گئے، زبان پر الٹے الفاظ آئے تو الٹے الفاظ پر پکڑ تو نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ نے پڑھ رہے تھے 4 رکعت، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ جو ہوگی نا، زبان کے الفاظ پر پکڑ نہیں ہوتی، جو زبان کے الٹے الفاظ پر پکڑ نہیں ہوگی، اس کے دل میں تو نہیں تھا نا۔ ان اللہ یحب التوابین، جو ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پاکی کرنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو نہ پاکائی کرتے ہیں، جو نہ صفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ توبہ کر لے بندہ، بس گناہوں پر اصرار نہ کرے، ڈٹائی نہ کرے گناہوں پہ۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پر قائم نہ رہے، غلطی پر قائم نہ رہے۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، توجہ کریں عزیزو، بارہا آپ نے باتیں سنی ہیں، میں آپ کو فقط یاد دہانی کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، توجہ کریں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اوپر 4 گواہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ کتنے؟ 4 گواہ عزیزو گناہ پر۔ اللہ اکبر۔ کسی کے جرم پر کوئی گواہ آ جائے تو بندہ بچے گا؟ تو گناہ، میں نے دیکھا تھا، تم نے چوری کی، تم نے قتل کیا، تم نے ڈھاکہ زنی کی، ہم گواہ ہیں، بچنے کی صورت نہیں ہے نا۔ اب یہاں 4 گواہ ہیں عزیزو،
ایک تو اعضاء گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم سے گناہ کا کام کرایا۔ کرامن کاتبین گواہی دیں گے، دو گواہ، زمین بھی گواہی دے گی، جو زمین بھی اور صحیفے بھی گواہی دیں گے۔ اتنے سارے کاغذات صحیح بھرے ہوئے، کتنے گواہ؟ چونا کتنے گواہ؟ 4 گواہ، ایسے گواہ ہیں جو ان کے اوپر کوئی جرح بھی نہیں کر سکتا، گھر کے بھیدی ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، اعضاء گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سے گناہ کا کام کرایا۔ فرشتے گواہی دے رہے ہیں گناہ کا کام کیا، زمین گواہی دے رہی کہ مجھ پر گناہ کا کام کیا، صحیفے گواہی دے رہے ہیں کہ گناہ کا کام کیا۔ بچنے کی صورت بچنے کی صورت نہیں ہے۔ کسی نے چوری کی عزیزو، کسی نے ڈاکہ زنی کی، کسی نے خون خرابہ کیا تو ریکارڈ موجود ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تھانے میں موجود، کورٹ میں موجود، سال ہاں سال کے بعد دیکھو پھر بھی موجود ہے، ریکارڈ کھولو موجود ہے۔ چاہے کہ ابھی جنید بغدادی بن گیا، اللہ والا بن گیا، گناہوں سے دور ہو گیا، پر ریکارڈ موجود ہے۔ جو ریکارڈ یہاں جس نے گناہ کا کام کیا، جس نے غلطیاں کی، جس نے، اب کہاں جائے بندہ؟ اب بچنے کی صورت ہی نہیں ہے۔ زمین بھی گواہی دے رہی ہے، صحیفے گواہی دے رہے ہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ عزیزو بچنے کی صورت ہی نہیں، ایک ہی صورت ہے بچنے کی، چاہو نا ایک ہی صورت ہے بچنے کی، وہ کون سی؟ چاہو نا توبہ کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، پشیمان ہو جائے، عزم بالجزم کرے کہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، ندامت کرے، آنسو بہائے، تو اللہ تبارک و تعالی زمین سے مٹا دیتے ہیں، فرشتوں سے بھولا دیتے ہیں، اب گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ کتنا حسین امتزاج ہے عزیزو شریعت کا۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ والمتطہرین، کیا مانا؟ جب توبہ آدمی کرتا ہے، جب رجوع اللہ کرتا ہے، اب ایسا ہو گیا کہ گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ تو بندے کا کام ہے رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ایک بات مجھ سے رہ گئی، وہ سنیں۔ 3 باتیں میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے، دوسرا ذکر کرتا رہے، اور تیسری اور آخری بات اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ چونا سبحان اللہ، نیک صالح لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ یہ 3 باتیں ہیں اللہ والوں نے ہی بتائی ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 باتیں اگر ہم قائم کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ چاہو نا کتنی پہلی کون سی؟ اللہ کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تیسری بات نیک صالح لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، محبت کرے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں۔
میرے خاطر محبت کرتے ہیں، میری محبت واجب ہے، اللہ کی محبت واجب ہے، مانا جنت واجب ہو گئی۔ جو جنت واجب، جو میرے خاطر بیٹھتے ہیں، والمتجالسین فی، جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں، اور دوسرا جو میرے خاطر بیٹھتے ہیں۔ دعوت دی کسی نے، زادی نے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تما نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت واجب ہو گئی، جو محبت واجب ہو گئی۔ اور جو میرے خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری محبت واجب ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائے، جو میرے خاطر خرچہ کرتے ہیں، جو نیک صالح لوگوں پر خرچہ کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، کہ میری محبت ان کو واجب ہو گئی۔ جو آیت پڑھی، آپ فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اللہ کے ذکر سے، پتہ ہے کہ آذان ہو چکی، منادی نے آواز دے دی، اب نرم گرم بستر کو چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، پتہ ہے کہ نماز تیار ہے، اپنے کام دھندے میں ہے، اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں مصروف ہے، کسی اور کام میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آیا، نماز کی طرف نہیں آیا، مسجد کی طرف نہیں آیا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے، اللہ رحم کرے نا، اللہ پناہ میں رکھے۔ عزیزو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔